جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا، ہر ایک نہیں چل سکے گا۔ اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بتایا، اگر کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وفی السماء، مجھے ان کے ذریعے پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرے بندو تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ آسمانوں سے آ رہا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ میرے بھائی وکاش تم سے جس رزق کا اللہ فرما رہے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین، پتھر، سونا، چاندی، زراعت، کاشتکاری، سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں تمہارے لیے۔ لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو پیاس پانی سے بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پیٹ کھانے سے بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اناج کے کھانے سے بھوک مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اور زبان بول رہی ہے، اور کان سن رہے ہیں۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے، پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ نوکری گئی تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یہ نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا، میری زندگی بنی رہے گی۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس لیے میری زندگی صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے۔ تو دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو یہ زندگی گزارے گا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہوں گے۔ یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی تھیں، یہ اپنی چیزوں میں گم ہو تو تباہ ہوئی تھیں۔ جیسے اقبال نے نہیں کہا، کافر کی یہ پہچان کہ آکاش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آکاش۔ آکاش میں گم ہے، دنیا میں گم ہے، یہیں سے ہوگا سب کچھ، اسی پیسے سے ہوگا۔ اب کیونکہ پیسے سے ہوگا تو پھر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ پیسہ کیسے آئے گا میرے پاس، کیونکہ ہوگا تو پیسے سے۔ ہاں، یہ کیسے آ رہا ہے اس کی فکر تو میں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی اس پیسے سے میری زندگی نہیں بنے گی، یہ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے تو صرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، ٹوٹل مفہوم۔ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ آتش فشاں اور یہ پہاڑ اور یہ سورج، چاند، ستارے، یہ اپنے اندر اتنی ہے، تو پھر میں کیوں اللہ کے حکم کو توڑوں؟ یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمرود تو آپ کو آگ میں پھینکنے والا ہے، تو آپ کہیں تو بچا لیں آپ کو، تو پوچھا کہ مجھے تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اجازت لے کر آئے؟ کہا جی حکم سے نہیں آئے، اجازت لے کر آئے۔ تو کہا نہیں، پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر تو تم بھی نہیں بچا سکتے، پھر تو تم بھی بے حیثیت ہو نا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس نے بھیجا ہے تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیجا ہوگا، ورنہ تم بے حیثیت ہو، وہ تمہاری حیثیت 1 سیکنڈ میں ایسے سلب کر لے گا، تم بیکار ہو جاؤ گے۔ ہاں
حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ کہا کہ جب اس نے ان کو منجنیق سے پھینکا تو چلے گئے ہوا کے اندر، انہوں نے کہا لوگوں کو کرنے سے۔ تو جو ایسا اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کریں گے تو اللہ کریں گے، پھر اللہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کہ براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نار، اے آگ کونی بردم والسلام علی ابراہیم۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کی جو آگیں تھیں وہ دبک گئیں ایک دم سے کہ یہ شاید حکم ہمیں نہ آیا ہو، اور ساری کی ساری ایسی بجھی وہ آگ کہ جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی ایک دم سے، تو فرمایا سلامتی والی، تو پھر تھوڑی گرم ہو گئی، اور شولوں نے یوں اوپر ایسے آسمان پہ سے ان کو وہیں سے پکڑا، یوں گھما گھمو کے نیچے لے کر آئے، جو یہ رسیاں لگی تھی ان کو تو جلا دیا، ایک بال بھی یہاں سے نہیں جلا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس نے پر مار کے وہیں پر آبشار اور وہیں پر پانی اور وہیں پر باغ اور تخت۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو میرا بن کے چلے گا میں اس کی چیزوں کے بغیر مدد کروں گا، براہ راست مدد کروں گا جو میرا بن کے چلے گا۔ اور یہ امتحان کب تک ہے؟ موت تک، موت تک، موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے، نہیں ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کریں گے تو اللہ کریں گے، میں اپنے اعمال پورے رکھوں گا، اس سے نہیں ہوگا، یہ 100 تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا، یہ نہیں کر سکتی، یہ تب ماریں گی جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی۔ تو جو ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، کہ اس بات کا مجھے یقین ہو جائے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلوں گا تو ہر صورت میں اللہ نے مجھے دنیا میں کامیاب کرنا ہے، اور اگر میں آپ کے غیروں کی زندگی پہ چلوں گا ہر صورت میں میں نے ناکام ہونا ہے۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اس کو اس لیے اس پہ ابو جہل نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں یہ ایک اللہ کو نہیں مان سکتا میں، اور مجھے محمد مصطفیٰ کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ ہم سے زیادہ کلمے کے مفہوم کو جانتا تھا، ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی مفہوم سے ناواقف ہیں کہ اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ تو ترجمہ ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، یہ کلمہ میرے سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، میں نے پڑھ تو لیا، یہ میرے سے کیا چیز مانگ رہا ہے، یہ میرے سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کہتے ہی آپ اور میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر کون کون سی محنتیں ہوئی ہیں۔ یہ کسی میڈیکل کالج گئے ہوں گے، وہاں پر جا کے یہ ٹیچرز سے پڑھے ہوں گے، یہ وہاں پر جا کر انہوں نے لیبز اٹینڈ کی ہوں گی، انہوں نے پیشنٹس دیکھے ہوں گے، انہوں نے کسی کتابیں پڑھی ہوں گی، یہ بھی کچھ عرصے کے بعد اگر ذرا سا کورس اور آگے کر رہے سرجنز بن جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جس میں اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کافۃ للناس، جب آپ کو کہا گیا تو ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آیت ہم پہ اتری ہے، رسول اللہ پہ نہیں اتری، یہ ہم پہ اتری، یہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کے کام کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر آ کے پڑ گئی ہے۔ اس آفس میں کام کرنے والا اگر اس کو اپنی ذمہ داری کی سمجھ میں آ گئی تو سارا کا سارا دفتر اس کی عزت کرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اور بینک کا مالک اس کو کس نظر سے دیکھے گا، یار یہ ہے، ابھی چاہے کسی پوزیشن میں بھی ہے، اس جو فکر اس کے دل میں ہے وہ فکر تو اس برانچ مینیجر کی فکر اندر کے اس میں نہیں ہے، اس کو تھوڑی سی محنت اور کرنے دو، اس کو لے جا کے میں یہیں بٹھاؤں گا۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ اس کی فکر کی بنیاد پر۔ کام ابھی اتنا اچھا نہیں آتا اس کو،
لیکن یہ اس فکر میں گھلے جا رہا ہے کہ کیسے پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں آ جائے. اس فکر نے وکاس کو پاگل کیا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے پورے کے پورے ملک میں یہ جو لوگ کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں میں کس طرح سے ان کو اس سے نکلواؤں. یہ فکر جو ہے نا، یہ فکر یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے اس کا. کام ابھی وہ کیسے نکالے گا یہ تو ابھی یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکا. اس بنیاد پر یہ بینک کے چیئرمین کے آگے ایک ویلیو رکھتا ہے. اس دنیا میں ہم اور اس کائنات میں ہم جتنی بھی نعمتیں دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انسانوں اور چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ریت کا ذرہ ہے نا، ریت کا ذرہ یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں تخلیق کر سکتا. جبرائیل جیسا فرشتہ جس کا سر 7ویں آسمان پر ہے، پیر 7ویں زمین میں ہے، ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا. جو کچھ آپ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں اس کی تخلیق 100% ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ انسان کیوں؟ آپ دیکھیے یہ آپ کا آفس ہے، آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے، باہری گارڈز بیٹھے ہوئے، پہلا سوال پوچھتے ہیں بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیا کام؟ اب اگر یہ آنے والا آدمی یہ کہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں میں کیوں آیا ہوں یہاں پر، تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی یہ یہاں کو مذاق ہو رہا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا تم یہاں کیوں آئے ہو. تو ایک آفس، ایک نارمل سا آفس، یہاں تو کوئی آدمی بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے آ نہیں سکتا. تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں. تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو؟ تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے، تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے یہ بے وجہ ہے، اسی کو وجہ نہیں ہے. تم بنائے گئے ہو، بے وجہ بنائے گئے ہو. تمہارا کیا خیال ہے تم نے واپس نہیں آنا ابھی میرے پاس؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تم جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.